پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا دل بہت صاف تھا، جس کے دل کی طاقت بہت زیادہ تھی، جس کو اللہ پر بہت بھروسہ تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیے گا مکمل واقعہ جاننے کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ پیارے دوستو، یہ کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے، لیکن اس کا تعلق ہر زمانے اور ہر انسان سے ہے۔ یہ کہانی ایک غریب انسان اور اس کے اللہ پر یقین کی ہے، جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے بازار میں ایک غریب انسان جس کا نام جوہر تھا، اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ جوہر کے پاس دولت تو نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ایک خاص چیز تھی، اس کا اللہ پر مکمل بھروسہ۔ ایک اجنبی کی دعا۔ ایک دن جوہر کی دکان پر ایک اجنبی آیا۔ اس نے دیکھا کہ جوہر کا سامان معمولی تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ گراہک خود بخود اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ اجنبی نے پوچھا، جوہر، کیا تمہیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس اتنا کم ہے؟ بازار کے دوسرے لوگ تم سے بہتر کاروبار کر رہے ہیں۔ جوہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو مجھے اللہ دیتا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر میں اس کے راستے پر چلوں اور دوسروں کا حق ادا کروں تو وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اجنبی نے اسے ایک دعا دی، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دنوں بعد مدینے میں ایک بہت بڑا قحط سوکھا پڑا۔ لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے۔ بازار میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی، لیکن جوہر کی دکان پر پھر بھی لوگ آتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا گودام جو پہلے خالی تھا، اب کسی طرح بھر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ بازار کے دوسرے دکاندار سامان کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے قحط کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ جوہر نے اپنے دل سے پوچھا، کیا میں بھی ایسا کروں؟ پھر اس نے اللہ کو یاد کیا اور فیصلہ کیا، نہیں، میں اپنی قیمتیں وہی رکھوں گا جو پہلے تھیں، بلکہ جو بھی غریب میرے پاس آئے گا اسے مفت میں سامان دوں گا۔ جوہر نے اپنی نیک نیت کے ساتھ اپنا سامان غریبوں میں بانٹ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا نام پورے مدینے میں مشہور ہو گیا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ ایک دن وہی اجنبی پھر اس کی دکان پر آیا۔ اس نے کہا، جوہر، تم نے اپنے نیک عمل سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اب اللہ تمہیں ایک بڑی آزمائش سے نوازنے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد مدینے کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوہر کو اپنے دربار میں بلایا۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم نے قحط کے دنوں میں نہ صرف اپنی قیمتیں کم رکھیں بلکہ لوگوں کو مفت میں سامان دیا، ایسا کیوں کیا؟ جوہر نے سر جھکا کر جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں دوسروں کی مدد کروں گا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور بولے، اللہ نے تمہاری نیک نیت کا بدلہ دیا ہے۔ اب تم مدینے کے صدقے کے مال کے نگران ہو، اور یہ ذمہ داری تمہارے جیسے نیک انسان کو ہی شوبھا دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ ایک چھوٹا سا دکاندار، لیکن اس کا دل صاف تھا، اس کی نیت صاف تھی، اس کو اللہ پر بھروسہ تھا، تو اللہ نے اس کو دنیا میں کیسا انعام دیا، صدقے کے مال پر نگہبان بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اتنی بڑی دولت دے دی اور اتنا بڑا انعام دیا کہ اسے ذمہ دار بنا دیا۔ پورے مدینے میں چھوٹی سی مدد کرنے سے اس کا نام ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، جو بھی انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا پرچار خود کر دیتا ہے۔ دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنے
نام و نمود کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان نام و نمود کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا کچھ دن کے لیے نام تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا بلکہ گناہ ملے گا۔ تو پیارے دوستو، ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں، جب بھی ہم کسی کی مدد کریں، تو صرف دل میں یہ نیت ہو کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرے تو اللہ اسے ایسی رحمتوں سے نوازتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ کھول دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کو خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ واقعی میں بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پیارے دوستو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا۔ ہو سکتا ہے پیارے دوستو اللہ ہمارے اس شیئر کی وجہ سے کسی کو صدقہ کرنے کی توفیق دے دے اور کسی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ تو پیارے دوستو، پورا واقعہ سننے کے لیے آپ کا